السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے راستے میں من بعد اس کے ما جو غلموا وہ ظلم کیے گئے لنبوئنہم ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھا والاجر اور یقیناً بدلہ الآخرتی آخرت کا اکبر بہت ہی بڑا ہے لو کاش کانو وہ سب یعلمون جانتے ہوتے۔ سورہ النحل جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکی دور میں آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان جو ہے وہ کفار کی طرف سے انتہائی جو ہے وہ انہیں ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، ان کو دین کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا جاتا تھا اور طرح طرح کا ظلم اور زیادتی ان پر کی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ جو ہے وہ علاقہ وہ گھر بار اپنے جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو اس کو جو ہے چنانچہ وہ ہجرت پر مجبور کر دیے گئے اور ان کی اس ہجرت کا ذکر ہے۔ ہاجروا جو ہے یہ ہاجرہ یہجرو ہے سے ہے یعنی جگہ چھوڑ دینا اس سے مراد ہے۔ تو ہاجرہ سے مراد جو ہے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں صرف گھر بار اپنی رضامندی سے چھوڑنا مراد نہیں ہے، یعنی خوشی سے کسی دوسری علاقے میں چلے جانا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کسی کو اس قدر تنگ کر دیا جائے اور مجبور کر دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ جگہ چھوڑ دے اور کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، یعنی اس میں اس کی جو ہے وہ رضامندی اور خوشی شامل نہ ہو بلکہ مجبور کر دیا گیا ہو۔ اور اس کی وضاحت جو ہے آیت کے اگلے حصے سے ہی ہو رہی ہے کہ من بعد ما ظلموا، ظلم کے نتیجے میں یعنی انہوں نے وہ ہجرت کی۔ تو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و زیادتی عروج پہ تھی کہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت نہیں کی تھی مدینہ کی طرف، تو یہاں پر اس ہجرت کا ذکر ہے جو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے اور 100 کے قریب یہ لوگ تھے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف کی۔ علاوہ ازیں اس ہجرت کے اس لفظ میں ہر وہ مہاجر شامل ہے کہ جس کو کسی بھی ظلم و ستم کی وجہ سے اور دین کے حوالے سے اس کو ستایا گیا ہو اور وہ اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، یعنی عمومی معنی بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بَوَّأَ يُبَوِّئُ سے ہے یہ لفظ، اس کے معنی ہوتا ہے رہنے کے لیے جگہ دینا، ٹھکانہ دینا۔ تو یہاں پر لام تاکید کا بھی ہے اور نون بھی ہے، لا یعنی ہم ضرور دیں گے، نُبَوِّئَنَّ نون جو دوسرا شد والا ہے تو اس سے بھی مزید تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ناتواں غریب الوطن جو مہاجرین ہیں جو دنیا میں بڑی عزت شرف اور عظمت کے ساتھ رہ رہے تھے اور انہیں کسی چیز سے غرض نہیں سوائے اپنے دین کے بچانے کی، تو یہ اپنا دین بچاتے ہوئے جو اپنا گھر بار، اپنا جو عزیز پیارے، اپنی وہ جو جہاں بچپن گزرا وہ جگہ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہجرت جو ہے ایک بہت ہی عظیم عمل ہے، کیونکہ اس میں انسان جو ہے قربانی دیتا ہے اپنے مال کی، اپنے نفسیات کی، یعنی اپنی وہ محبتیں، اپنے وہ رشتے جن کے ساتھ وہ بچپن سے رہ رہا ہوتا ہے اور صرف خالص اللہ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھا، یعنی دنیا میں بھی ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یہ پھر وعدہ پورا بھی ہوا کہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں بڑی حکومت عطا کی، انہیں مال و متاع بھی عطا کیا اور بڑی سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوئی۔ تو دنیا میں بھی ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے، اور آخرت کا بدلہ تو اکبر بہت ہی بڑا ہے، یعنی کبیر کے مقابلے میں اکبر ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑا بدلہ جو ہے، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی طرح یہ اجر جو ہے دنیا کے مقابلے میں یہ اکبر ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم انہیں آخرت میں بھی بہت زیادہ اپنی طرف سے انہیں بدلہ عطا کریں گے، انہیں
جو ہے آخرت کے انعامات عطا کریں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سب جانتے ہوتے۔ وہ سے مراد یہاں پر جو ہے 3 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کافر اگر اس سے معنی مراد لیں ہم کہ کافر اگر جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اس اہل ایمان کو ایمان لانے کا کس قدر فائدہ ہے تو وہ بھی، اور ہجرت کا کس قدر فائدہ ہے تو وہ انہیں نہ ستاتے اور وہ بھی ایمان لے آتے۔ اگر اس سے مراد وہ ہجرت کرنے والے ہی لوگ مراد لیں، لو کانوا یعلمون کہ وہ جانتے ہوتے، یعنی وہ ہجرت کرنے والے جانتے، تو یعنی یہ اس کی فضیلت اس کی وہ جانتے ہوتے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے۔ تیسرا اس سے مراد عام مومن بھی ہو سکتا ہے کہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ یہ وہ ہجرت حبشہ جو تمام لوگوں نے تو نہیں کی تھی، کچھ لوگوں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ باقی لوگ بھی یہ اس کی فضیلت ہجرت کی جانتے ہوتے کہ کتنا ہم انہیں اجر دینے والے ہیں ہجرت کرنے والوں کو، تو وہ بھی پھر ان سے پیچھے نہ رہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ سب بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہجرت جیسا عمل جو ہے بغیر صبر اور توکل کے نہیں ہو سکتا، کہ ہجرت کرنے والا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جو جا رہا ہے اس کا آگے اس کو ٹھکانہ ملے گا نہیں ملے گا، آگے اس کا جو ہے اس طرح وہاں سیٹل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ صرف وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ اپنا گھر بار، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے صبر کرنے والوں کو اور توکل کرنے والوں کو بہترین اجر سے نوازتے ہیں۔ نہ صرف انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کرتے ہیں اور عزت و شرف عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے من قبل کا، آپ سے پہلے، الا مگر رجالا، مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم ان کی طرف، فاسألو چنانچہ تم سب پوچھ لو، اہل ذکر سے، ان اگر کنتم ہو تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ نبی بن کر کیوں نہیں آیا، یا پھر اس سے یعنی انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی عورت بھی نبی گزری ہو۔ تو یہاں پر اس آیت سے یہ تصریح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی جو بھی آیا، جو بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہی تھے، الا رجالا۔ سورہ یوسف میں بھی 109 آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کی ہی وضاحت کی ہے کہ ہم نے مرد ہی رسول بھیجے ہیں، من اہل القریٰ، بستی والوں سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نہیں ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں گزری۔ اگرچہ قرآن پاک میں کئی ایک عورتوں کے بارے میں، جیسے مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی طرف ہم نے جو ہے وحی کی یا پیغام بھیجا، یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف جو ہے وحی کی، تو وہاں اس وحی سے مراد جو ہے یعنی دل میں بات ڈالنا مراد ہے، کیونکہ وحی کے کئی معنی ہیں، لغوی معنی جو ہے یعنی دل میں کوئی خیال بات ڈالنا، تو وہ اس سے مراد وہ وہی ہے جو شریعت دے کر جو بھیجنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی بھیجا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں تھی، اور کوئی مخلوق بھی جو ہے وہ اس میں سے نبی نہیں تھا کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے بھی مردوں کو ہی جو ہے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم ان کی طرف، فاسألو تم پوچھ لو، اہل ذکر سے، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس بات کے بارے میں، تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ اہل ذکر سے مراد جو ہے اہل علم ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں انبیاء اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے علماء ہیں جو جن کے پاس علم ہے۔ تو اگر کسی مسئلے کے بارے میں جو ہے شک و شبہ ہو تو اہل علم سے رجوع کرنے کا جو ہے یعنی مسئلہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے پوچھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان غلط جو ہے وہ راستے پر چلے یا اپنی طرف سے غلطی جو ہے وہ کوئی کر لے، تو اہل علم سے کنفرم کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک معنی اس سے مراد مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ یہاں اہل علم سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر مرد ہی، تو اس بات کو کنفرم کر لو تم اہل ذکر سے، یعنی اہل کتاب سے، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو ہے تورات اور زبور اتر چکی ہے، اور وہ جن قوموں کی طرف اتری وہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود اور نصارہ۔ تو ان سے بھی کنفرم کر لو کہ کیا کوئی نبی جو ہے وہ عورت
آئی یا کوئی اور مخلوق میں سے، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ مرد ہی ہمیشہ جو ہے وہ نبی بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جانتے ہو، یعنی عمومی خاص معنی اس آیت کے کنٹیکسٹ میں اگر اس کے لیے جائیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو کہ نبی جو ہے وہ مرد ہی آئے ہیں اگر تمہیں اس بات کا نہیں پتہ۔ لیکن اگر عمومی معنی لیے جائیں تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دین کے مسئلے میں تمہیں کوئی جو ہے اشتباہ ہو، کوئی بات کنفرم نہ ہو، تو تم اہل علم کی طرف رجوع کرو، علماء سے پوچھو، اور اپنے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھو، وہ تمہیں پھر جو ہے وہ دین کے بارے میں صحیح رہنمائی کر دیں گے۔ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ۔ بینات جو ہے واضح دلیل کو کہتے ہیں، کھول کر بیان کرنا جو ہے، یعنی انبیاء نے جو ہے بینات کے ساتھ بھیجا، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، حسی جو معجزات ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بھیجا، وہ زبر، اور لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ بھی ہم نے بھیجا۔ زبر جو ہے زے بے رے اس کا روٹ ورڈ ہے زبر۔ زبر کہتے ہیں لکھا ہوا، کتابہ اس سے مراد ہے، اور کوئی بھی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ زبر کہلاتی ہے۔ اس سے مراد جو ہے الہامی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، صحیفے مراد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے یعنی کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ قمر آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ ہر چیز جو ہے زبر یعنی تحریر یافتہ ہے، لکھی ہوئی ہے، یعنی اس سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہے، کہ جس اعمال نامے کے بارے میں انسان کہے گا قیامت کے دن۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب یعنی لکھا ہوا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ جو ہے کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز درج ہے۔ تو زبر سے مراد صحیفے بھی ہیں، اس سے مراد الہامی کتابیں بھی ہیں، صحیفے بھی ہیں، کوئی عام کتاب بھی ہے، اور اس سے مراد اعمال نامے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو واضح دلائل پیغمبروں کے پاس آ چکے، کتابیں بھی آ گئیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، الذکر یہ ذکر یعنی یہ قرآن، لتبینہ تاکہ آپ بیان کر دیں، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل جو نازل کیا گیا ہے، الیہم ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ یعنی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پہلے تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ یہ اہل علم یعنی علماء جو ہیں اور جو انبیاء ہیں خاص طور پر، انہیں اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ بھی بھیجا، اور اس زبر اور کتابوں کے ساتھ بھی بھیجا۔ اور کتابیں اتارنے کے ساتھ ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ کتابیں اتار دیں اور اس کے بعد جو ہے لوگوں سے کہا پڑھو اور اپنی مرضی کا مطلب لو۔ انبیاء کے ساتھ جو ہے اس یہ ذمہ داری ان پر جو ہے وہ لاگو کی گئی کہ وہ اس کو کھول کر بھی ان کتابوں کو بیان کریں۔ یہ تو بینہ سے مراد ہوتا ہے، بینہ یبینو سے ہے یعنی کھول کر بیان کر دینا، بین کہتے ہیں کھولنا، بیان کرنا، واضح کرنا۔ تو پیغمبر کا کام بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کام جو ہے کتاب کو صرف لوگوں کو تھما دینا اس کا کام نہیں، بلکہ اس کو کھول کر بیان کرنا بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ اور کہ یہ اور مقامات پر بھی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور ویزکیہم اور ان تزکیہ بھی کرتا ہے، تو یعنی انہیں یتلو علیہم آیاتہ تلاوت بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے یہ قرآن، تو بین تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں لوگوں کو، یعنی جو باتیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں، مجمل حصے ہیں، ان کو مفصل انداز میں بیان کریں، کھول کر ان کو نہ صرف زبانی بتائیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بتائیں، یعنی اس میں قولی حدیث بھی مراد ہے، اس سے آپ کا عمل یعنی آپ کی سنت بھی مراد ہے کہ آپ نے وضو کا طریقہ بتایا، آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، آپ نے حج اور عمرہ کر کے دکھایا، ہر عمل کر کے دکھایا، قرآن کی عملی تصویر جو ہے آپ نے پیش کی، تو آپ بین کر کے کھول کر لوگوں کو اس کو ذکر کے بارے میں یعنی اس قرآن کے بارے میں بتا دیں کہ ما نزل الیہم کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں
ان میں فریضہ جو آپ کا لوگوں کی تربیت کا ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، تو وہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَلَعَلَّهُمْ تاکہ وہ سب یتفکرون اس پر غور و فکر کریں، یعنی قرآن کی آیات پر تفکر کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو کھول کر بیان کرنا، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے ان آیات سے، ان احکامات سے، اس کو جاننا جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنا، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں، الذین وہ لوگ، مکروا جنہوں نے تدبیریں کی، السیئات بری بری، ان یخسفا کہ وہ دھنسا دے اللہ بہم ان کو، الارض زمین میں، او یاتیہم یا انہیں آ جائے ان پر، العذاب عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون نہ وہ سوچتے ہوں۔ یہاں سے آگے جو 3 آیات ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طرح کے جو خوف ہیں، مختلف طرح کے عذابوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ٹالتے ہیں، انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر بات چونکہ کفار مکہ کی ہو رہی ہے جن سے تنگ آ کر مسلمان ہجرت بھی کرنے پر مجبور ہوئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال جو ہے سوالیہ انداز میں نہیں بلکہ ان کو ڈانٹ کے انداز میں ہے کہ کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ جتنی تدبیریں کر رہے ہیں۔ مکرو کا لفظ جو ہے یہ نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے کئی بار ہم جو ہے یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ تو انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جو ہے خفیہ چال، اور جو ہے یہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ پازیٹیو معنوں میں، یعنی اس کی خفیہ تدبیر کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو 7 سیئات کا لفظ استعمال کر کے مزید اس لفظ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی اس آیت میں کہ مکر السیئات، یعنی وہ بری بری چالیں چل رہے ہیں، بری بری جو ہیں وہ خفیہ چالیں اور فریب کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، انہیں تنگ کر رہے ہیں، انہیں جو ہے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جو روک رہے ہیں۔ تو کیا یہ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان یخسفا، یہ دھنسا دے، یخسفا جو ہے خسف سے ہے، خا سین فا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، خسف کہتے ہیں کہ سما دینا، زمین میں زمین پھٹے اور اس کے اندر کوئی یعنی کوئی چیز داخل کر دی جائے کہ وہ بالکل ملیاں میٹ ہو جائے۔ تو یہ کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خسف کر دے، انہیں دھنسا دے۔ اللہ بہم الارض، زمین میں، اور یاتیہم العذاب، یا عذاب وہاں سے آئے، من حیث لا یشعرون جہاں سے انہیں شعور بھی نہ ہو، سمجھ بھی نہ ہو۔ تو خسف جو ہے ایک بار جو ہے تاریخ سے بھی ہم واقعات جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کئی قومیں جو اس سے پہلے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں، کئی ایسی قومیں تھیں کہ انہیں دھنسا دیا۔ قارون کے بارے میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخسف بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے فخسفنا، تو ہم نے اسے دھنسا دیا، بھی اس کو، وبدارہ اس کے گھر کو بھی، الارض زمین میں، یعنی اس کو قارون کو تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کیا کہ وہ یعنی انتہائی خزانوں کا وہ مالک تھا کہ اس کے خزانوں کی جو صرف چابیاں ہیں وہ اونٹوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے انہیں اٹھاتی تھی، اتنی بڑی دولت کا وہ مالک تھا، اور تکبر اس قدر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنانے کے لیے لوگوں کے لیے تو اس کو اس کے پورے مال و متاع سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ تو یہ آج بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقامات پر جب یعنی زلزلہ آتا ہے تو کئی بستیوں کی بستیاں جو ہیں زمین میں دھنس جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چالیں چلتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بارے میں، اس کی نازل کردہ شریعت کے بارے میں، تو اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں، تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، وہ 1 منٹ میں تمہیں زمین کے اندر جہاں چل رہے ہو اندر زمین کے اندر داخل کر دے، وہ خسف کر دے، یا پھر یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، ایسا کوئی عذاب ہے جس کا شعور بھی نہ ہو، یعنی ایسا عذاب کہ یعنی جہاز میں جا رہے ہیں کریش ہو جائے، یعنی ایسا عذاب کہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے کوئی آندھی طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، اور کوئی یعنی کسی بھی قسم کا، اور یہ ہم دنیا میں اس چیز کا جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں خبروں میں بھی کہ کیسا اچانک سے کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کس طرح یہ نہ ڈر ہے اللہ کے بارے میں کہ بری بری یہ چالیں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلے طرف فرماتے ہیں او یا خداہم، یا انہیں پکڑ لے، فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں، فما تو نہیں، ہم وہ، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ یعنی اوپر کی آیت میں 2 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، کہ خسف کا، اور دوسرا یہ کہ اچانک ناگہانی آفت کا ذکر ہے کہ سمندر چڑھ دوڑے، یا پھر زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، ایسے اولے گریں کہ فصلیں کھڑی تباہ ہو جائیں، ایسا اچانک کا عذاب۔ تو یہاں دوسری آیت میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا خداہم فی تقلبہم، تقلب کا لفظ جو ہے قلب سے ہے،
قلب یعنی الٹ پلٹ ہونا، حرکت میں رہنا، یعنی چلنے پھرنے کی حالت ہے، سفر کی حالت ہے۔ تقلب جو ہے یعنی سرگرمی، بھاگ دوڑ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کسی کوشش میں لگا ہوا، یعنی اللہ کے خلاف، یعنی نعوذ باللہ چلنے میں کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہو، کوئی یعنی دین کے کسی بھی جو ہے وہ عمل کو روکنے میں کوئی ایسی سرگرمی دکھا رہا ہو، اس حالت میں ہو۔ یا ابن عباس کے مطابق اس سے مراد جو ہے ان کے یعنی کفار کی مجلسیں اس سے مراد ہیں، اختلاط، وہ بحثیں جہاں پر وہ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے دین کے اس بڑھتے ہوئے عمل کو روکا جائے۔ تو اس حالت میں یعنی ان کی وہ تقلب کی حالت، یعنی حرکت کی وہ جو حالت ہے، چلنے پھرنے کی حالت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے۔ یعنی اس سے مراد یعنی یہ سفر کے جو حادثات ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ گاڑی کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس جا کے کھائی میں گر گئی، جہاز کریش ہو گیا، یا پھر بڑا بحری جہاز ہے وہ سمندر کے غرق ہو گیا، آندھی طوفان کے جو ہے وہ نظر ہو گیا۔ تو کوئی کسی بھی طرح یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے تو یہ ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ بمعجزین، عین جیم اور زا اس کا روٹ ورڈ ہے، عجز کہتے ہیں یعنی کسی کو کسی کام سے قاصر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل جو ہے وہ عاجز نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عاجز کا الٹ جو ہے یعنی اس کا اپوزٹ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو چلنے پھرنے کی حالت میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ او یا خودہم انہیں پکڑ لے، علی تخوف خوف کی حالت میں، فإنَّ بے شک وہ ربکم تمہارا رب لرؤوف بہت شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو ان 3 آیات میں مختلف طرح کے عذابوں کا ذکر ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو انہیں تخوف کی حالت میں پکڑ لے۔ تخوف جو ہے یعنی ویسے تو اس کا یہ لفظ خوف سے نکلا ہے، لیکن جو ہے عربوں کی مختلف لغت ہیں، ان میں لغت جو بنو حذیل قبیلہ ہے ان کی لغت میں اس کا معنی جو ہے تنقص ہے، یعنی کم کرنا۔ ایک دفعہ کے ساتھ جو ہے صحابہ کچھ مجلس میں بیٹھے تھے تو اس آیت پر ہی غور کر رہے تھے، تو تخوف کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو صحابہ قرآن پاک میں غور و فکر کرتے تھے، اس کے معنی جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے جب پوچھا تخوف کا کیا مطلب ہے تو سب خاموش رہے۔ تو ایک بنو حذیل کا ایک بزرگ شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تخوف کا لفظ جو ہے یہ تنقص یعنی کم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک شعر بھی پڑھا اور اس میں جو ہے وضاحت کی کہ یہ ہمارے ہاں جو لفظ جو ہے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے معنی ہے کسی چیز کو کم کرنا، یعنی ایسا کوئی عذاب آنا کہ کوئی غیر محسوس طریقے سے کوئی چیز آہستہ آہستہ کم ہو جائے، یعنی چیزوں کی کمی ہونا، جیسے برکت اٹھ جانا، یعنی یا کسی خاندان میں آہستہ آہستہ اس طرح زوال آئے کہ وہ ماضی کا حصہ وہ بن جائے، قصہ پارینہ مقومیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز سے جو ہے وہ کمی کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ جو ہے معدوم ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو یہ بھی ایک جو ہے عذاب کی صورت ہے۔ تو یہاں پر بات شروع ہوئی تھی آیت نمبر 45 سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں جو بری چالیں چلتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں جو لوگ چالیں چلتے ہیں ان پر طرح طرح کے عذاب آ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، اللہ چاہے تو ناگہانی آفت لے آئے، من حیث لا یشعرون سے پتہ چلے اچانک جو عذاب ہے، یا اللہ چاہے تو انہیں چلنے پھرنے کی حالت میں پکڑ لے، یعنی جب وہ حرکت کوشش کر رہے ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں کسی بھی طرح ان کو پکڑ لے، تو وہ اس سے بھی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب لے آئے، یا خدا تخوف سے مراد ایک صورت عذاب کی یہ بھی ہے چوتھی، کہ انہیں جو ہے ایسے کسی عذاب میں ڈال دے کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، جیسے یہ کرونا ہے یا اس قسم کی کوئی آفتیں مصیبتیں آ جاتی ہیں، معیشت کی تنگی کا خوف ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے بے برکتی آتی چلی جاتی ہے اور انسان جو ہے قوم زوال کا شکار ہونا شروع ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب کی یہ صورت بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو اس قسم کے عذاب جو ہیں کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے، تو لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسے نعمتیں چھین لیتے ہیں اور اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, कि तुम्हारा रब जो है बहुत ही शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। वो तुम्हारे इन तमाम चालों के बावजूद तुम पर जो है वो करम किए रखता है, अपनी सिफ़त रऊफ़ की वजह से, रहीम होने की वजह से वो शफ़क़त करता है, मेहरबानी करता है और तुम्हारे हर गुनाह पर नहीं पकड़ता। कि इंसान के इतने गुनाह हैं कि अल्लाह ताला हर गुनाह पर पकड़ने लगे तो उसके पास जो है यानी दुनिया में रहने का जवाज़ बाकी नहीं रहता। लेकिन ये अल्लाह की सिफ़त रऊफ़ और रहीम ही है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े जाबिर, काफिर और ज़ालिम लोग जो हैं वो दुनिया में चलते फिरते हमें नज़र आते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम क्या नहीं यारो उन्होंने देखा, इला की तरफ, माँ जो खलक़ल्लाह पैदा किया अल्लाह ने, मिन शैइन कोई भी चीज़, या तफ़य्यउ वो झुकता है, ज़िलालुहु उसका साया, अनिल यमीन दाएं तरफ, व शमाइल और बाएं तरफ, सुज्जदन सजदा करते हुए, लिल्लाहि अल्लाह को, वहुम और वो इस हाल में हैं, दाखिरून सब के सब जो हैं वो आजिज़ हैं। दाखिरून जो है यानी ज़लील ख्वार होना, दाल खे रे इसका रूट वर्ड है, यानी आजिज़ होना इससे मुराद है। कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं इस आयत में कि वो इतने बेखौफ हैं कि तरह तरह के अल्लाह के बारे में चाले चल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चाले चल रहे हैं, अहले ईमान के बारे में चाले चल रहे हैं। तो क्या इन्हें नज़र नहीं आता अपनी खुली आँखों से अगर ये देखें इस दुनिया को कि जो भी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं, जो भी ठोस चीज़ें हैं, वो सब की सब अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं। यतफ़य्यउ फ़ा यफ़ीउ से है, इसका मानी है झुकना, लौटना। तो यानी हर ठोस चीज़ जो है वो अल्लाह के आगे झुकी हुई है, जो भी उसने पैदा की है उनके साए दाएं और बाएं झुके हुए हैं। यानी सूरज जब निकलता है तो जो भी इमारतें हैं, दरख्त हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, हर चीज़ जो है उनका साया मगरिब की तरफ होता है। इसी तरह सूरज आहिस्ता आहिस्ता जब मगरिब की तरफ ढलता है तो उसके ऑपोजिट सिमत में जो साए जो हैं वो ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं। इसी तरह जानवरों को अगर हम देखें तो वो भी रुकू की हालत में हैं। तो ऐ इंसान जो तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्या तुम्हें ही तुम्हारे अंदर इस कदर तकब्बुर और अकड़ है कि तुम ही अपने रब के, अपने खालिक के सामने झुकने से जो है वो रुके हुए हो और अपने रब के सामने जो है वो तकब्बुर दिखाते हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है वो सब झुकती है, और हत्ता कि जो नहीं झुक सकती उनके साए झुक जाते हैं अपने रब के सामने सजदा करते हुए, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वहुम दाखिरून वो सब के सब आजिज़ हैं। तो आजिज़ी जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आजिज़ जो इंसान है वो अल्लाह के सामने झुक जाता है। लेकिन जो मुतकब्बिर हैं, काफिर हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ताज्जुब है, यानी वो किस चीज़ ने उन्हें रोक दिया। एक सजदा ही है जिसका जो है हुक्म अल्लाह ताला ने दिया और शैतान ने उसका इनकार किया, और जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी रहमत से दूर हो गया। तो तुम हर रोज़ कितने यानी सजदों का इनकार करते हो कि हर रकत में 2 सजदे जो हैं वो लाजिम हैं। तो ए इंसान, तुम ही अपने रब के सामने झुकने से इतने आजिज़ बने हुए हो, इतने ज़्यादा जो है वो दूर हो अपने रब से। तो तुमसे बेहतर तो फिर ये जो है आम पत्थर हैं, तुमसे बेहतर ये जो है वो जितनी भी जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं वो तो अल्लाह के सामने झुकी हुई हैं। तो इंसान जो है वो क्यों इस कदर अपने रब से दूर है कि वो उसके सामने सजदा करने से जो है वो दूर रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे मज़ीद कि वलिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, यसजुदु सजदा करती हैं, माफ़िस समावात जो भी आसमानों में है, व माफ़िल अर्ज़ और जो ज़मीन में है, इन दाब्बत इनको चलने वाली चीज़, वल मलाइकतु और फ़रिश्ते भी, वहुम और वो, ला यस्तकबिरून वो तकब्बुर नहीं करते। यानी पिछली आयत में ज़िक्र था जो बेजान चीज़ें हैं, ठोस चीज़ें हैं, वो सब की सब उनके साए अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते और जानवरों का जिक्र किया है कि वो जो दाब्बा से मुराद हर वो जानवर जो चलने वाला हो, खा वो 8 टांगे वाला हो, 4 वाला हो, 2 वाला हो, पर हो, जो भी हो, यानी जो भी जानवर जो चलने वाला हरकत करता है वो सब भी अपने रब के सामने सजदा करता है। खा वो जानवर नज़र आने वाले हैं या वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, सब के सब अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। फ़रिश्ते भी अल्लाह के सामने झुकते हैं, वहुम ला यस्तकबिरून वो तकब्बुर नहीं करते। तो सजदे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है तकब्बुर है। शैतान ने भी तकब्बुर की वजह से अपने रब के सामने झुकने
سے انکار کیا اور وہ لعنت کا مستحق ہوا، تو انسان جو ہے وہ کیوں اپنے رب کے سامنے جھکنے سے رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون، وہ سب ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون جو حکم دیے جاتے ہیں، یعنی جو فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، یعنی یہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان پر جو ہے عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ تو اس عقیدے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربہم من فوقہم، رب جو ان کے اوپر ہے، یفعلون اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے اپنے رب کے حکم کی جو ہے وہ عدولی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ وہ انکار کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ مکمل تعمیل کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہیں، اس کی دلیل جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیاں کے پہاڑ کی طرف میری بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چراتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ کو لے گیا، تو ظاہر ہے انسان ہے، غصہ آ گیا اور انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اس لونڈی کو ایک تھپڑ مارا۔ پھر اس کے بعد اس پر بہت نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا کہ یعنی ایک تھپڑ مارنے پر وہ اس قدر نادم تھے، یعنی انہیں بعد میں احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، ظاہر اس کا قصور نہیں ہے کہ اس طرح نقصان اگر ہو گیا ہے تو لونڈی کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے انہوں نے یعنی اپنے اس گلٹ کا جو ہے اظہار کیا کہ مجھے اس پر گلٹ فیل ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے ناجائز جو ہے ایک تھپڑ مارا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ جب انہیں لے کر آئے تو آپ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جب دو باتوں کے بارے میں اس لونڈی نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، اور لونڈی کا یہ کہنا کہ وہ اوپر یعنی عرش پر ہے، تو اس کا جواب چونکہ درست تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، اور دوسرا جو سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان دونوں سوالوں کے صحیح جواب دینے پر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مومنہ ہے، نیک ہے اور مسلمان ہے، تو انہیں جو ہے صحابی کو حکم دے دیا کہ اب اس کو آزاد کر دو۔ تو یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ عرش پر ہیں، عرش پر مستوی ہیں، اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربہم من فوقہم، ان کا رب جو ان کے اوپر ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اسی طرح دابہ یعنی جو بھی جانور ہیں وہ بھی اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان پہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب داخرون یعنی عاجز ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تو اے انسان، تمہیں بھی جو ہے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو تمہاری یہ پیشانی بھی صرف اپنے رب کے سامنے ہی جھکی ہونی چاہیے۔ تو آیت سجدہ بھی ہے، یسجدوا وللہ یسجدوا، یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب جو ہیں ایک دفعہ جمعے میں حاضر تھے، آپ نے یہ سورہ نحل کی یہ آیت پڑھی، جب سجدے کا مقام آیا تو آپ نے سجدہ کیا۔ تو جہاں پر بھی آیت سجدہ آتی ہے تو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور جو ہے پسندیدہ ہے کہ مستحب ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی سجدہ نہ بھی کریں تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری کی ہی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے سورہ نحل کی آیت پڑھی تو سجدہ کی مقام پر سجدہ کیا، یہاں تک کہ پھر اگلا جمعہ آیا، آپ نے پھر وہی صورت پڑھی اور وہی سجدے کا مقام آیا، تو پھر فرمایا کہ لوگوں، ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدہ کرنا جو ہے آیت سجدہ پر ثواب کا کام ہے،
لیکن جو ہے فرض نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پر سجدہ کرنے کی تلاوت کرتے ہوئے، تو اس میں جو ہے سجدہ نہ کرنے پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ سجدہ کر لیں تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔